مفتی صاحب یہ غامدی صاحب جو ہیں یہ اعتراضات کے جوابات دے رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو اب وہ سیریز کر رہے ہیں الہاد کے متعلق، تو انہوں نے ایک یہ مسئلہ پیش کیا ہے کہ مرتد کی سزا جو ہے وہ قتل نہیں ہے، کیونکہ نوید صاحب، غامدی صاحب کا اسلام پتہ کیا ہے؟ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. اچھا، تو میں لاسٹ کالر لے رہا ہوں. نوید افضل صاحب نیچے کامنٹ کر رہے تھے، تو یہ ہمارے لاسٹ کالر ہیں آج کے. جی بھائی. السلام علیکم مفتی صاحب، اور وعلیکم باقی تمام السلام دوستوں ورحمۃ کو اللہ. سلام، اور گزشتہ عید مبارک آپ کو. عید مبارک. اچھا مفتی صاحب، یہ غامدی صاحب جو ہیں یہ اعتراضات کے جوابات دے رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو اب وہ سیریز کر رہے ہیں الہاد کے متعلق، تو انہوں نے ایک یہ مسئلہ پیش کیا ہے کہ مرتد کی سزا جو ہے وہ قتل نہیں ہے، کیونکہ یہ لا اکراہ فی الدین والی آیت اور ایک انسانیت کا قتل تمام انسانیت کا قتل کے برابر ہے. اور تیسری بات جو انہوں نے آخر میں کی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی عیسائی مسلمان ہو جاتا ہے تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم اس کو ہار پہنائیں، اور اس کے جو پچھلے لوگ ہیں وہ بھی ہم سے اظہار یکجہتی کریں، نہ کہ اس کو قتل کر دیں. تو اس بارے میں اب آپ کی رائے لینا چاہوں گا، کیونکہ وہ ایک سیریز انہوں نے شروع کی ہوئی ہے اس کے متعلق، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی جو آیت ہے اس کا جو متن ہے وہ اس حدیث کے متعلق مطابقت نہیں اچھا رکھتا. نوید صاحب، میں یہ سوال کر رہا ہوں آپ سے کہ جو بات آپ نے کہی ہے غامدی صاحب کے تعلق سے، خود آپ اس سے متفق ہیں؟ بالکل نہیں ہوں. ٹھیک ہے، میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے داماد نے ایک اور بات کہی ہے بھی حال فی الحال میں، اچھا ہے کہ وہ ریکارڈ پر آ جائے. اور وہ بات یہ کہی ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ انصاف پسند رحم دلی کا معاملہ اگر کوئی ملک کرتا ہے تو وہ امریکہ ہے. امریکہ ہے، جی میں نے دیکھا جی ہے وہ. جی. تو اب اگر آپ ایک طرف یہ اسٹیٹمنٹ رکھیں، یعنی وہ ملک کے جس کی حکومت نے گزشتہ 20 سالوں میں ہی کیا سے کیا کیا، وہ ہمارے سامنے ہے نا، ہماری آنکھوں کے سامنے. ہماری ایسا نہیں ہے کہ ہم پچھلی صدی کی بات کر رہے ہیں جب ہماری پیدائش سے پہلے، تو یہ سب تو ہماری زندگی میں ہوا ہے. وہ اگر وہاں سب سے زیادہ رحم دلی اور انصاف ہے، جبکہ امریکن جو جوڈیشری سسٹم ہے، میں اس کو بہت قریب سے اس معنی اگر جانتا ہوں کہ میں ایز اے جیورر امریکہ کی ایک کورٹ میں سرو کر چکا ہوں، تو مجھے معلوم ہے کہ یہاں پر جو سسٹم ہے جوڈیشری کا وہ کتنا بروکن ڈاؤن ہے. لیکن چلو تھوڑی دیر کے لیے اس کو بھی اسائڈ رکھیں. جو جیو پولیٹیکل معاملات ہیں اس میں امریکہ کی کیا اسٹینڈنگ ہے یہ سب کو پتا ہے. تو اگر غامدی صاحب کی منطق ہی الٹی ہے تو پھر ہم اس معاملے میں بھی الٹی ہی ہے. اب مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا تو پوری انسانیت کو قتل کیا، تو غامدی صاحب سے کہیں پھر جو آیت قصاص ہے اس کو بھی قرآن سے ڈیلیٹ کر دیں، جو کہ اس میں قصاص میں بھی تو ایک انسان کو قتل کیا جاتا ہے نا. لیکن وہاں آپ یہ کہیں گے کہ نہیں، وہ چونکہ سزا ہے، سزا کے طور پر قتل کیا جا سکتا ہے، تو پھر یہ بھی سزا ہے. اگر وہاں سزا کے طور پر قتل کرنے کو آپ درست سمجھتے ہیں تو یہاں ارتداد کی سزا پر قتل کرنے کو آپ غلط کیوں سمجھتے ہیں؟ ہاں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک عام آدمی چلتا پھرتا خود سے سزا نافذ نہیں کر سکتا، وہ چاہے قصاص کی ہو، ہاتھ کاٹنے کی ہو، کوئی سا بھی، وہ یہ کام حکومت کا ہے. ایسے ہی ارتداد کی سزا بھی کوئی عام آدمی نہیں دے سکتا، خاص آدمی بھی نہیں دے سکتا. یعنی یہ کام حکومت ہی کرے گی. حکومت کرے گی تو ہوگا، نہیں کرے گی تو نہیں ہوگا. اور اس کا ایک باقاعدہ ڈیو پروسیس ہے کہ وہ عدالت میں کیس چلے گا، کیس ثابت ہوگا، گواہیاں ہوں گی، پورا ایک، اور یہ سب ایک دن میں نہیں ہوتا، ایک لمبا پروسیس ہے. تب جا کر جرم ثابت ہو گیا تب یہ ہوتا ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ ارتداد صرف کافر ہونے کے اوپر، آپ مجھے بتائیں کہ ایک آدمی دل میں اس نے اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا، کیا دنیا کی کوئی طاقت یہ پہچان سکتی ہے کہ یہ آدمی مسلمان ہے یا کافر؟ نہیں پہچان سکتی. وہ اس کو پہچانا اس وقت جائے گا جب وہ گستاخیوں پر آئے گا. تو اس کی جو، اور یہ گستاخی جو ہے ایک مسلم معاشرے کے اندر جہاں اسلامی نظام ہے، یہ بغاوت ہے. تو باغی کی سزا تو پھر یہی ہے. تو یہ میں بھی باغی کی سزا موت ہے، ہر ملک میں ہر معاشرے کے اندر باغیوں کی سزا ہے. بس آپ یہ ہے کہ ویریشن ہے، کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے، کہیں الگ الگ ہے وہ ایک، لیکن سزا ہر جگہ ہے. اچھا وہ ان کا پر آگے دیکھیں جی نوید صاحب، غامدی صاحب کا اسلام پتہ کیا ہے؟ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. اس کی مثال یہ ہے، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کی گاڑی کے ڈیش بورڈ پر
इंजन की लाइट जली, आपको क्या लगा? इंजन की लाइट जब जलती है ना तो आपको लगता है कि यार ये इंजन में कुछ गड़बड़ है, उसकी लाइट जली है ना, जिसमें इंजन बना हुआ आता है। एग्जैक्टली। ठीक, अब आप गामदी साहब से पूछें, अगर गामदी साहब मैकेनिक हो तो आप गामदी साहब से पूछें, या कोई मैकेनिक गामदी हो उससे पूछें कि भाई ये इंजन की लाइट है, इसका क्या करना है, इंजन खराब हो गया। वो एक टेप लेगा और इंजन की लाइट के ऊपर लगा देगा। अब आपसे कहेगा देखो अब लाइट तुम्हें नजर आ रही है, नहीं नजर आ रही है, ठीक हो गया इंजन, क्या इंजन बात, ठीक, क्योंकि अब आपको लाइट नजर ही नहीं आ रही। तो ये है उनका वाह इस्लाम। वाह, बहुत वो जबरदस्त बस बात की कवर कर आपने। देते हैं। अच्छा, ये अच्छा ये मैं जितने मुफ्ती साहब मुल्हिद मैं, हैं। जी अच्छा जी कसम भाई। नवीद भाई एक चीज़ मैं जैसे मैं ऐड करना चाहूँगा कि लेटली मेरा बहुत एक्सचेंज हुआ है हसन इलियास साहब से, जो गांधी साहब के दामाद हैं। और मैं चाहता हूँ कि बात जो है ये पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा रहे। उन्होंने एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने गलत एक केस है, वो कादियानियों का केस चल रहा है, उस उन्होंने इस केस को मिक्स कर दिया, किसी और केस की तफसीलात बयान कर दी और सारा। फिर मैंने उस पे एक वीडियो बनाई कि आपने गलती की है, फिर बड़ी जल्दी उनकी तरफ से राब्ता आया, जी हमने हज़फ कर दिया, मेहरबानी करें। मैंने भी अखलाकन डिलीट कर दी अगर उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन उन्होंने इस एक्सेप्ट किया कि उनको भी गलती का एहसास हो गया था और गांधी साहब को भी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उसको पूरी तरह से वीडियो को बना के अपलोड कर दिया और शायद ये उम्मीद रखी कि खैर है, कोई बात नहीं, कोई आदमी इस चीज़ को नहीं पकड़ेगा। लेकिन बाद में वो साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और उन्होंने 2-3 सेकुलर्स के साथ पॉडकास्ट की और वो उन्होंने सेकुलर्स को खुश किया। वो खुश किया इस्लाम के हवाले से कि अल-अमान। जी मैंने हाँ, उनसे जी राब्ता हाँ। किया, मैंने कहा एक कि एक डेढ़ डेढ़ घंटे की पॉडकास्ट की जी, जी, उन्होंने। बिल्कुल। जी, बिल्कुल। जी। मैंने उनसे राब्ता किया, मैंने कहा कि हज़रत पहले भी डॉक्टर तैमूर रहमान साहब के साथ मिलके आपने एक पॉडकास्ट की थी जिसमें आप दोनों भाइयों ने मिल के ये इस नतीजे पे पहुँचे थे कि इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात नहीं है। तो मैंने आपसे दरख़्वास्त की थी कि यही मौज़ू है, मैं भी आपके साथ कोई बहस नहीं कर रहा, पॉडकास्ट करेंगे, आइए पब्लिक में बात करते हैं इस पे। उन्होंने आगे से कहा कि नहीं, मैं इस मामले में आपसे पब्लिक में नहीं, मैं प्राइवेटली बात करूँगा। मुझे बड़ा अजीब लगा, भई वहाँ पे आप जाके जो ये नज़रिया रखते हैं कि इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात नहीं है, उनके साथ बैठ के आप ये साबित भी कराते हैं अपनी अक़ल के मुताबिक, और जो आदमी इससे मुख़्तलिफ़ राय रखता है आप उसके साथ पब्लिक में बात नहीं करते। फिर उन्होंने यही हरकत की दोबारा से, जब ये 2 सेकुलर पॉडकास्टर्स हैं पाकिस्तान में, इनके साथ आके पॉडकास्ट की, मैंने उनको दोबारा दावत दी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं मैं यहाँ पे आ गई हूँ। मैंने कहा भाई ये तो वीडियो लिंक के ज़रिए बात हो सकती है, इसमें क्या मसला है? इश्यू यही है कि हर वो आदमी जो इस्लाम के बारे में ऐसी राय रखता है, जो इस्लाम के एस्टेब्लिश्ड असूलों के खिलाफ है, आप उनके साथ खड़े हो जाते हैं। बाकी लोग जो आपको कहते हैं कि आइए इस पे बात करें, आप लोगों से बात ही नहीं करते हैं। तो उन्होंने आगे से इस चीज़ का मुझे जवाब नहीं दिया, बल्कि खामोश हो गए। ये मैं पॉइंट आउट इसलिए कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे पाए जाते हैं, कुछ पाकिस्तानी लोग हैं, वो पाकिस्तान में हों या पाकिस्तान से बाहर हों, इट डज़न्ट मैटर, कि जिन लोगों ने जो ये एक नया आप कह रहे हैं कि एक स्कीम शुरू की है कि जितने लोग इस्लाम के जो मुसलमान असूल हैं, उनसे इख्तिलाफ रखते हैं, वो उनकी गुड बुक्स में हैं। और उनके मुकाबले में आपको हमेशा उलमा नज़र आएँगे, उनके मुकाबले में आपको हमेशा जितने भी एस्टेब्लिश पैराडाइम है इस्लाम का, वो नज़र आएगा। यानी कि उनके मुकाबले में, उनकी मुखालफत में, और उनकी हिमायत में वो सारे लोग नज़र आएँगे जो इस्लाम से जो अदर सेकुलर नज़रियात रखते हैं, खुल के या खुफिया तौर पे, वन वे और दी अदर। उनमें से मेरे मोहतरम हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, वो इसी ग्रुप का हिस्सा हैं। और ये भी मैं चूँकि पब्लिकली बात कर रहा हूँ और एक इंतहाई अ, बाइज़्ज़त इंसान की स्ट्रीम पे बात कर रहा हूँ, तो मैं इसको हवा में बात मैं इनको नहीं कहूँगा। मैं आपको सारे ताने-बाने दे सकता हूँ कि हसन इलियास साहब बात नहीं करेंगे मुझसे। मुफ्ती यासर साहब ने तैमूर रहमान साहब को कहा कि आप एक वीडियो भी, आपको मुफ्ती साहब याद याद होगा, आपने उनको इनवाइट किया था कि आप मेरे साथ बात जी हाँ, कीजिए। जी उन्होंने हाँ। आपसे बात नहीं की, मुझसे बात नहीं की। किससे बात कर रहे हैं तैमूर रहमान साहब और हसन इलियास साहब भी? दोनों इंजीनियर साहब से बात कर रहे हैं। इंजीनियर साहब जितने भी सेकुलर्स हैं, सबके साथ बैठ के पाकिस्तान के बारे में, इस्लाम के बारे में वो बातें कर रहे हैं कि जो कतई तौर पे गलत हैं। लेकिन इस सारे मामले में एक्सेप्शन एक मैं निकला कि मुझसे उन्होंने पॉडकास्ट कर, लेकिन पॉडकास्ट करने के बाद मेरे पे पूरी कैंपेन स्टार्ट कर दी उन्होंने। ये मैं अगेन आई डोंट मीन टू बी नेगेटिव, मैंने लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि लोगों के सामने ये ग्रुप आइडेंटिफाइड हो जाए कि जी, ये जी। वो लोग हैं कि जो कभी मुसलमानों के जो मुसलमान असूल हैं, उन पे क़याम करने वाले लोगों के साथ बैठ के बात नहीं करते, उनसे इख्तिलाफ करते हैं, एंड पीपल नीड टू मेक नोट ऑफ इट। मैंने 2 पेज की ईमेल की है हसन इलियास साहब को और उनका मेरे पास जवाब भी आया है। उन्होंने मुझे ये बताया कि सबसे पहली बात ये है कि हम तहकीक करते हैं और अगर हमारी तहकीक में कोई सुकम रह गया है तो कोई हमारी तहकीक के अगेंस्ट जवाब दे। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो ब्लास्फेमी वाली बात अभी मुफ्ती साहब ने की है, ये मैंने स्पेशली ईमेल के अंदर रिटर्न की थी। उनके जवाब के अंदर ये लिखा हुआ आया कि वो जो ब्लास्फेमी करते हैं इग्नोरेंस में,
وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ ان کے پیراڈائم میں نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مانتے ہیں کہ یہ انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کے اندر زنین کا لفظ اور دوسرے لفظ جو استعمال کیے گئے ہیں تو وہ اس کو اپنی بلاسفیمی سمجھتے ہیں. یہ ان کی ریٹن ہے. میں نے یہ سوال اسپیشلی کافی مدت آگے اس لیے کیا کہ مفتی صاحب اور آپ کا جواب جو ہے وہ ریکارڈ کے اوپر آ جائے باقاعدہ، اور باقاعدہ ان کو اس چیز کی دعوت دی جائے کہ آپ کی جو جتنی بھی تحقیقیں ہیں، کیونکہ وہ جتنے ملحد ہیں وہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں غامدی صاحب کو، اور وہ آپ کو اور ہم کو کٹر کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں سر تن سے جدا، اور غامدی صاحب کو وہ ماڈرنسٹ کہتے ہیں کہ یہ ایک ریفارم جو ایک پراپر ایک لبرل قسم کا اسلام ہے وہ یہ غامدی صاحب پیش کریں، تو وہ ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. جی وہ ایک ان کے مداح جو ہے ہمارے پاس بھی آئے تھے، ان سے مناظرہ بھی ہوا تھا. جی ہاں میں نے سنا تھا وہ. جی 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 تو 60-70 ایپیسوڈ کرنے کے باوجود بھی ان کے الہاد میں کوئی کمی نہیں آئی. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غامدی صاحب نے الہاد کے آگے بند باندھ دیا ہے، نہیں، جی جی بلکہ جو وہاں تک پہنچا تھا نا اس کو اور دھکا دے کر ادھر ڈال دیا انہوں نے کہ چل بھائی نکل. جی چونکہ اس کی وجہ یہ کہ جو ایک عام ذہن رکھنے والا آدمی ہے نا وہ یہ کہ اگر غامدی صاحب آ جا کر اسلام میں ریفارم کر رہے ہیں تو پھر اسلام تو پھر انسانی مذہب ہو گیا نا، ریفارم ہوتا ہی وہاں پر ہے جو انسانی کام ہو. تو ہم کیسے اعتبار کریں اس چیز کے اوپر کہ کل کو آ کر کوئی غامدی کی انٹرپریٹیشن میں مزید ریفارم کر دے گا. اچھا ایک اور چیز رہ جائے گی، میں آخری جو ای میل میں چیز تھی وہ یہ کہا تھا انہوں نے کہ اگر کوئی کرسچن مسلمان ہو جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں نوید صاحب کہ کیا پھر وہ کرسچن بھی آ کے اس کے سر تن سے جدا کر دیں اس کے متعلق؟ تو پھر تو کوئی بچے گا ہی نہیں. مسئلہ دیکھیں نوید صاحب یہ ہے کہ غامدی کے نزدیک اسلامی حکومت کا ہی تصور نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کا جمعے کی نماز ہی نہیں ہے سر، جمعے کی نماز نہیں ہے ایگزیکٹلی. تو غامدی اور ورسز ڈاکٹر اسرار صاحب ایک مشہور ڈیبیٹ ہے، اس کو دیکھیے گا. اس میں انہوں نے اسلامی گورنمنٹ کے تصور کو ہی ختم کر دیا. تو جب ایک اسلامی نظام نہیں ہے، اسلامی گورنمنٹ نہیں ہے، تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے، یہ گفتگو ہی غلط ہے کہ کیا آپ اگر کوئی کرسچن مسلمان بن گیا تو کرسچن بھی تو ایسا کر دیں گے. بھائی اگر ان کے یہاں کرسچینٹی والی حکومت ہے جو کرسچن پرنسپل اور کرسچن ایتھوس کے اوپر قائم ہے، جس میں کرسچن شریعت موجود ہے اور وہ اپنی شریعت کے اوپر عمل کر رہے ہیں، ان کے ملک میں کسی نے کر دیا، وہ اپنے قانون کو عمل کرنے کرے. یہی وجہ ہے کہ اسلامی جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ اگر دارالاسلام موجود ہے تو وہاں پر اسلام قبول کرنے والے دارالکفر میں ان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ ہجرت کر کے دارالاسلام آ جائیں، کیونکہ ورنہ ان کی جان محفوظ نہیں ہے. تو یہ کام تو حکومتوں کا ہے، ان کے یہاں تو اسلامی حکومت کا ہی تصور نہیں ہے، اور ایک عام آدمی یہ کام کر نہیں سکتا. تو جس طریقے سے ایک مسلمان مرتد کے اوپر سزا جاری نہیں کر سکتا تو ایک عام عیسائی بھی اس شخص کے اوپر سزا جاری نہیں کر سکتا جو عیسائیت چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جائے. اس کا مطلب میرے حساب سے مفتی صاحب غامدی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ان نیٹی-گریٹیز پہ بات کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کے ساتھ ایپسٹمولوجیکل ایشوز ہیں، جب تک وہ نہیں کلیئر ہوں گے تو پھر یہ فائدہ کیا؟ یہی وجہ یہ جو آپ نے کہا نا ابھی کہ ان کے ہاں نوید صاحب آپ نے کیا بولا؟ میں نے ان کو آپ کو یہ کہا کہ ان کے نزدیک تو جو ہمارا ہم تو دین کو وے آف لائف کہتے ہیں، وے آف لائف نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ تیمور کے ساتھ نہیں ہے، اسی لیے تیمور کے ساتھ بیٹھے تھے. ان کے داماد جو ہیں وہ تیمور کے ساتھ بیٹھے اسی لیے تھے اور یہ کہا تھا کہ اسلام وے آف لائف نہیں ہے. جی وے آف لائف نہیں ہے. جمعے کی نماز جو ہے وہ غیر اسلامی ملک کے اندر نہیں ہو سکتی. تو بھائی اسلامی وہ جو حکومت ہے وہ تو پاکستان میں بھی نہیں ہے، تو پوری دنیا میں ہی ختم کر دے میرا خیال میں سوائے سعودی عرب کے. تو بہرحال یہ سوالوں کا جواب دینا اس لیے ضروری ہے کہ یہ چیزیں ریکارڈ پہ آ جائیں اور یہ بھی تمام چیزیں ہو جائیں. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. چلیں جی، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرن.